نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز و محترم حاضرین، قابل صد احترام ناظرین، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ صحبت میں بھی آپ نے سنا، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے اور مدین نامی بستی میں پہنچے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی، یہ ان کی بستی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں وہاں پہنچے جہاں پنگھٹ تھا، جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں پنگھٹ کے قریب جانے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا تو ان دو عورتوں سے سوال فرمایا، ما خطبکما؟ قال ما خطبکما۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم دونوں کا کیا حال ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ما خطبکما، خطب کہتے ہیں حال کو۔ اے دو عورتوں، تمہارا کیا حال ہے؟ سب مرد نوجوان پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور تم ان سے دور کھڑی ہو اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی جگہ یعنی کنویں سے دور کر رہی ہو، روک رہی ہو کنویں سے قریب ہونے سے۔ تو ان دو عورتوں نے کہا، یہ دو عورتیں کون تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو مقدس بیٹیاں، دو صاحبزادیاں۔ ان میں ایک تو صفورہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری لیا تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ قالتا، ان دو عورتوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے جو اپنے جانوروں کو اس کنویں سے پانی پلا رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں۔ جب وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جائیں گے اپنے گھروں کو، تو اس وقت ہمیں موقع ملے گا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا۔ اس وقت تک ہمیں یہیں رہنا ہے اور اپنے جانوروں کو روکنا ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، وہ دو صاحبزادیاں فرماتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، کبیر بڑا بوڑھا، یعنی جس کی بڑھاپے کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہو۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، یہ کون ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے اور تھکن بھی محسوس فرما رہے تھے،
اور پریشانی بھی دامنگیر تھی، خوف بھی تھا۔ ایسی حالت میں آپ نے اللہ کی مخلوق پر ترس کھایا، اللہ کی دو بندیوں پر احسان فرمایا، ان کی مدد فرمائی بغیر کسی معاوضے کے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی خدمت کی، ان کے جانوروں کو پانی پلانے میں مدد فرمائی ان کی۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، اور پانی پلا کر واپس درخت کے سائے کی طرف آئے اور درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فقال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک پیاس کے عالم میں ہیں، تھکن بھی محسوس فرما رہے ہیں اور اجنبی مقام میں آئے ہیں، نئے دیار میں آئے ہیں، نئی بستی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو میری طرف جو بھی اتارے گا اپنی نعمت، اس کا میں محتاج ہوں۔ مطلب یہ کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، جو بھی کھانا تو مجھے عطا فرمائے گا میں جانتا ہوں کہ وہ تیری طرف سے ہوگا، کسی بندے کے ہاتھوں مجھے ملے گا، لیکن ملے گا تیری بارگاہ سے۔ حقیقی دینے والا تو ہے، حقیقتاً معطی تو ہے، عطا فرمانے والا تو ہے، کھلانے والا حقیقت میں تو ہے، تیرا غیر نہیں، تیرا کوئی بندہ نہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدس کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکایت فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو، بیان فرما رہا ہے کہ موسیٰ نے فرمایا، اے میرے پروردگار، تو کھانے کا جو انتظام کرے گا، جو کھانا میرے پاس بھیجے گا، جو اتارے گا کھانا، میں اس کا محتاج ہوں۔ من خیر فقیر، تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کے ہم محتاج ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، نہ مجھے دنیا چاہیے، نہ مجھے عقبہ چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ جنت کیا چیز ہے؟ مجھے دنیا کا آرام نہیں چاہیے، عیش نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، مجھے عالیشان مکان نہیں چاہیے، مجھے دنیا بھی نہیں چاہیے، میں دنیا کا طالب نہیں ہوں، نہ میں طالب دنیا ہوں، نہ طالب عقبہ ہوں، نہ مجھے دنیا چاہیے، نہ آخرت چاہیے، نہ عاقبت چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ جنت کی طرفہ بہاریں چاہیے۔ تم نماز پڑھتے ہو ثواب پانے کے لیے، میں ثواب پانے کے لیے، ثواب کے لیے نماز نہیں پڑھتا۔ تم اللہ تعالیٰ سے خاص مکان کی دعا کرتے ہو، اچھے کھانوں کی دعا کرتے ہو، اچھی طرز زندگی کی دعا کرتے ہو، میں یہ سب نہیں مانگتا۔ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا مجھے ستا نہیں رہی ہے۔ دنیا اور آخرت سے میں بے نیاز ہوں، نہ دنیا کا محتاج ہوں، نہ آخرت کا محتاج ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ تم کہہ رہے ہو دوست، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساری مخلوق میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا مقام ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، تو جو بھی کھانے کا
انتظام کرے گا، بندوبست کرے گا، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو جو بھی کھانے کو دے گا مجھے، میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، یعنی محتاج ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ ہے اظہار عبدیت، یہ ہے کمال عبودیت کا اظہار، یہ ہے بندگی کو ظاہر کرنے کا طریقہ، یہ ہے اللہ کا پسندیدہ طریقہ، یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ کہ اے اللہ تیری ہر چیز کا میں محتاج ہوں، تو جو بھی دے مجھے وہ مجھے چاہیے، میں لے لوں گا، مجھے تیرا کرم چاہیے، تیرا فضل چاہیے، تو جو غذا دے وہ مجھے چاہیے، تو اپنے کرم سے جو بھی مجھے بخشے ہے، نوازے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بس تیری رضا چاہیے، میں تجھ سے کھانا نہیں مانگتا، پانی نہیں مانگتا، گھر نہیں مانگتا، آرام نہیں مانگتا، بے خوفی نہیں مانگتا، بس میں تجھے چاہتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مولا میں تیرا محتاج تو ہوں ہی، تیری ذات کا محتاج تو ہوں ہی، میں تیری عطا کا بھی محتاج ہوں، تو جو کھانا دے گا مجھے اس کا بھی محتاج ہوں۔ تو یہ ہے کمال عبدیت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں کا دستور اور ان کا رویہ، ان کا کردار۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے زندگی بھی نہیں چاہیے، حالانکہ دل میں ہزاروں تمنائیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہوتی ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہے، کسی کی جاگیر ہڑپ لی ہے، کسی کا مال قرض لے کر دینے کی استطاعت ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا کی محبت سے دل بھرا ہوا ہے، اور اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ وہ آدمی نماز پڑھتا ہے آخرت کے ثواب کے لیے، وہ عبادت کرتا ہے حوروں کے لیے، وہ غلمان کے لیے، وہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ میں عبادت کرتا ہوں لیکن جنت کے حصول کے لیے نہیں، دنیا کی کامیابیوں کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں یہ جو ہے ایک طرح سے استغنا ہے، بے پرواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغنا کو پسند نہیں فرماتا، اللہ کی رضا ہی اصل مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کب راضی ہوتا ہے بندے سے؟ جب کہ بندہ اظہار عبدیت کرے، اپنی بندگی کا اظہار کرے، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کا میں محتاج ہوں، یہ جانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ والے اللہ سے دعا کرتے ہیں، دنیا کی جائز سہولتیں، دنیا کی جائز آرام دہ چیزیں بھی مانگتے ہیں، اور آخرت کی کامیابیاں بھی طلب کرتے ہیں۔ دنیا کی کامیابیاں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، آخرت کی کامیابیاں بھی اللہ سے طلب کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد ان کا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا اللہ سے مانگتے ہیں وہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جس رویے سے راضی ہوتا ہے وہ رویہ بھی وہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بندے کی جس ادا اور انداز سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس ادا اور انداز کو بھی وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اس ادا اور انداز کو بھی وہ اپناتے ہیں۔ تو اللہ کو اظہار عبدیت پسند ہے، تم خدا کے سامنے اس کی عطا کے محتاج بن کر پیش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو، بڑی بڑی چیزیں مانگو، دنیا کی کامیابیاں بھی مانگو، جائز دنیا مانگو، اور مقصد یہ رہے کہ میں دنیا اس لیے مانگتا ہوں، جائز دنیا، کہ جائز دنیا مانگنا بھی مولا تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت بھی طلب کرو، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی راحتیں، آخرت کی کامیابیاں بھی طلب کرو، اس لیے کہ ان کامیابیوں سے دلچسپی رکھنا، ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کی تمنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بہت بڑا سبب ہے۔
انی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. مگر اصل مقصود جو ہونا چاہیے وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا، اسے راضی کرنا، یہ اصل مقصود ہو. اللہ جس کام سے تمہارے راضی ہوتا ہے اس کام کو اپنانا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے کی مانگ کو پسند کرتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو پسند کرتا ہے. اور دعا میں آدمی جائز دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے. جائز دنیا مانگنا بھی دعا ہے، اور آخرت کی نعمتیں اور کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ سے طلب کرنا بھی دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس شیء، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کوئی چیز دعا سے زیادہ اہم نہیں، افضل نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کی نظر میں دعا کی بڑی اہمیت ہے. دعا مانگنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم يدع اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے اس پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اور ایک جگہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ہر عبادت کا وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت موقدہ ہو، سنت غیر موقدہ ہو، نفل ہو، مستحب ہو، مندوب ہو، جو بھی نام رکھیں اس کا، جو بھی نام ہے اس کا، ہر عبادت دعا ہے. دعا کرنے والا اپنی دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کامیابیاں مانگتا ہے، اللہ سے کامیابیاں طلب کرتا ہے، آخرت کی اور دنیا کی. تو ہر عبادت دعا ہے، اور ہر دعا عبادت. ہر عبادت دعا ہے اور ہر دعا عبادت. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں تھکنا نہیں چاہیے، دعا کرتے چلے جانا چاہیے. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی وہ ادا، وہ قول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ میرے پروردگار تو جو میرے لیے اتارے کھانا، اس کھانے کا میں محتاج ہوں. یہ کھانا مانگنا اللہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اسی لیے ان کے قول کی حکایت فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ نے مجھ سے ایسا کہا تھا درخت کے سائے میں بیٹھ کر. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. دو بہنوں کو دیکھا، جو دو بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام نے. وہ دونوں اپنے گھر روانہ ہو گئیں، لوٹ گئیں اپنے جانوروں کے ساتھ. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں ان دو بہنوں میں سے ایک بہن یعنی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی بہن تھیں، اور یہ تشریف لائیں. اللہ فرماتا ہے فجاءت احداہما، ان دو بہنوں میں سے ایک بہن آئی، فجاءتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمشی علی استحیاء، چلتی ہوئی شرم کے ساتھ. یہ ہے مسلمان خواتین کا. آج مسلم خواتین میں اس ادا کا ہونا ضروری ہے. آج ہم پردہ ہماری مسلم خواتین جو ہیں پردے کا رواج ان میں کم ہوتا جا رہا ہے اور بے پردہ رہنا پسند کر رہے ہیں. مسلم خواتین، میری مسلمان بہنیں،
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں رب نساء کاسیات عاریات جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، برہنہ ہوتی ہیں، عریاں ہوتی ہیں. بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں یا ہوں گی، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی. آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں، وہ دور آ گیا ہے کہ عورتیں کپڑا پہن کر بھی برہنہ ہیں. عورتوں کے وہ اعضاء جن کو چھپانا واجب ہے، جن کو چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، عورتیں جو ہیں مسلم خواتین ان کو نہیں چھپا رہی ہیں. پیٹ کا کچھ حصہ دکھاتی ہیں، کروٹوں کو دکھاتی ہیں اپنے، اور بازوؤں کو دکھاتی ہیں، اپنے گلے کا حصہ دکھاتی ہیں، اور وہ حصے دکھاتی ہیں مسلم خواتین جن کو اپنے محارم سے بھی چھپانا ہے. اپنے محارم یعنی باپ، خسر، بیٹا، بھائی، سگا بھائی، پوتا، بھتیجا، بھانجا، ان سے بھی چھپانا ہے. سبحان اللہ. لیکن مسلم خواتین ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جسم کے بہت سے حصوں کو ظاہر کرتی ہیں. ان حصوں کو ظاہر کرتی ہیں جن کو ان کا باپ نہیں دیکھ سکتا. وہ اپنے باپ کو نہیں دکھا سکتی، اپنے بیٹے کو نہیں دکھا سکتی. یہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تمشی علی استحیاء، چل کے آ رہی ہیں لیکن شرم کے ساتھ، شرم و حیا ان سے ٹپک رہی ہے. آج کتنی خواتین ہیں وہ مردوں کی طرح چلتی ہیں، کوئی شرم کا انداز نہیں، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی دیکھنے والے کو. بس مردوں کی طرح، بہادروں کی طرح، لشکریوں کی طرح چلتی ہیں. تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. آ کے شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتی ہیں ان ابی یدعوک، میرے والد ماجد آپ کو بلا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا ضرورت کے وقت پر غیر مرد سے، نامحرم مرد سے گفتگو کرنا جائز ہے ضرورت کے وقت پر. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلانے میں ہماری مدد کی، جو کام کیا ہمارے لیے، جو محنت گوارا فرمائی، جو مشقت اٹھائی آپ نے، اس کا اجر، اس کا صلہ آپ کو ہمارے والد دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو بلا رہے ہیں اپنے گھر. فلما جاءہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود خواہش تھی، آپ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کی زیارت کریں، ان کو دیکھیں. پیغمبر معمولی شخصیت والا تھوڑی ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق تھا ان سے ملنے کا. تو فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام حضرت صفورہ کے ساتھ چل نکلے. انداز یہ تھا کہ حضرت صفورہ سامنے تھیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پیچھے رہیں، مجھے سامنے چلنے دیں، آپ پیچھے پیچھے چلیں میرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے، یہ خوف تھا، یہ اندیشہ تھا کہ
جسم کا کوئی حصہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں آ جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے پیغمبری کی شان کیا ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ آپ جو ہیں نامحرم ہیں، آپ میرے پیچھے چلیں، پیچھے رہ کر آواز سے بتائیں مجھے کہ ڈائریکشن کون سا چلنا ہے، مجھے کس سمت میں جانا ہے، آپ پیچھے سے بتائیں، راستہ بتائیں، اور میں آگے آگے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج اگر کسی خاتون سے کوئی ایسا کہے تو وہ ناراض ہو جائے گی، ہاں بڑا پارسا بنتا ہے، بڑا متقی بنتا ہے۔ حضرت صفورہ کی شان دیکھیے، وہ کس شان والی ہیں، پیغمبر زادی ہیں، ہر گناہ سے محفوظ ہیں، اللہ تعالی نیکیوں کا پیکر ہیں، تقویٰ کا پیکر ہیں، حیا کا پیکر ہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ پیچھے چلیں، مجھے آگے چلنے دیں اور مجھے پیچھے سے راستہ بتائیں۔ آپ کی بات انہوں نے خوشی خوشی قبول فرمائی۔ فلما جاءہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر کار حضرت شعیب علیہ السلام کے مسکن میں وارد ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور تمام واقعات بیان کیے کہ کیسے مصر سے چلنا ہوا اور کیسے پورے واقعات سنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماضی کی سب داستان سنی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سن کر کہا لا تخف، مت ڈرو، اب ڈرنے کی بات نہیں، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے مدین، یہ فرعون کی قلمرو میں، فرعون کے زیر نگی نہیں ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں، یہاں فرعون کے کوئی ہرکارے نہیں ہیں، کوئی پولیس فرعون کی نہیں ہے یہاں۔ لا تخف، تم موسیٰ مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، فرعون کی ظالم قوم، فرعون کے ظالم خدام، فرعون کے ظالم نوکر چاکر، اس کے لشکری، ان سے تم بچ گئے، نجوت من القوم الظالمین۔ قالت احداہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے ان دو صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی بول پڑیں، احداہما، انہوں نے کہا یا ابت استاجرہ، یہ بھی کون تھی؟ حضرت صفورہ علی نبینا علی نبی، حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ تو حضرت صفورہ نے کہا اے ابا جان استاجر ہو، ان کو اجیر رکھ لیجئے، ان کو نوکر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ وہی کام کرنے والا، وہی نوکر بہتر نوکر ہے جو قوی بھی ہو امین بھی ہو۔ وہ نوکر رکھنا چاہیے جو قوی بھی ہو، طاقتور بھی ہو، صحت مند بھی ہو، قوت والا بھی ہو، اور امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنے والا ہو۔ مطلب کیا؟ میں نے دیکھا ہے اس نوجوان کو، یہ قوی بھی ہے، اتنا قوی ہے کہ جس کنویں کا پتھر کئی نوجوان مل کے ہٹاتے تھے، یہ کس نوجوان نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور ہمیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا موقع ملا اس کے پتھر کے ہٹانے کی وجہ سے۔ اتنا قوی ہے یہ، کئی نوجوان جو کام کرتے، اس ایک نوجوان نے وہ کام کر دیا اور بآسانی کر دکھایا کام۔ اور پھر یہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ جب ہم دونوں چل رہے تھے وہاں سے، تو اس نے کہا کہ تم پیچھے چلو، پیچھے سے مجھے راستہ دکھاؤ اور میں آگے آگے چلتا ہوں۔ یہ امانت دار ہے، خیانت نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے آپ اسے نوکر رکھ لیں۔ قال انی اريد ان انکحک احدب نتی ہاتین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ، دو پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی پیغمبری نہیں ملی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں انی اريد ان انکحک، اے موسیٰ میں یہ دو میری بیٹیاں جو ہیں جن سے تم مل چکے ہو،
ان میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کرنا چاہتا ہوں. یہ اپنا ارادہ ظاہر کر دیا. تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی منگنی کا پیغام ہو سکتا ہے, نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے. اکثر تو جو ہے لڑکے والے لڑکی کو مانگتے ہیں, لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کے پاس پیغام جاتا ہے کہ آپ کی لڑکی ہمارے لڑکے کے لیے ہم نے پسند کی ہے. لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمارے فلاں لڑکے کے لیے آپ کی فلاں لڑکی کو ہم نے چنا ہے, منتخب کیا ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں سے مل کے کہیں کہ ہماری فلاں لڑکی کے لیے آپ جو ہیں اپنے فلاں لڑکے کو, آپ اپنے لڑکے کے لیے ہماری لڑکی کو پسند فرمائیں, ہم نے اپنی لڑکی کے لیے آپ کے فلاں لڑکے کو پسند کیا ہے. یہ بھی جائز ہے. جیسے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام لڑکی کے باپ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں. ان کی حق احدبنت طیہ ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج, لیکن اس شرط پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو گے. مطلب یہ کہ میری بکریاں چراؤ گے, میرے جانور جو ہیں بکریاں جو ہیں انہیں چراؤ گے, میری ملازمت کرو گی 8 سال. پھر فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر تم اپنی رضا سے اپنی خوشی سے 8 کی بجائے 10 سال خدمت کرو, 10 سال یہ کام انجام دو, تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال تو کریں گے آپ. 8 سال کے بعد میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا. وما اريد ان اشق عليك, حضرت شعیب علیہ السلام, دیکھیے پیغمبری کی شان کیا ہوتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا, آپ پر آپ کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا, آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا, آپ کو محنت میں نہیں ڈالنا چاہتا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین, مطلب کیا ہے, میں اس بہانے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ کو اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے, جو فیضان دیا ہے, اس سے آپ کو بھی اس میں سے حصہ دینا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ رہیں تو بہت سی باتیں جو اللہ کی طرف سے مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ آپ کو میں دوں, وہ ہدایت دوں, آپ کو تعلیم دوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ اے موسیٰ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے. ستجدنی انشاءاللہ صالحا نہیں فرمایا, اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک پاؤ گے, مجھے نیک پاؤ گے نہیں فرمایا. اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے. تو معلوم یہ ہوا نیکوں میں جو رہتا ہے وہ نیک ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئے, وہ نیک وہ نہیں ہوتا جو بروں کے ساتھ رہتا ہے اور برے کام کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے, اگرچہ کہ وہ نیک ہوتا ہے. یہ نیکی میں یہ کمی ہے کہ آدمی خود تو نیک ہو لیکن اوباشوں میں رہے, گناہ گاروں میں رہے اور ان کی اصلاح نہ کرے, ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ رویہ نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تم نیکوں میں پاؤ گے, یعنی میں نیک بھی رہوں گا اور نیکوں کا ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گا. تو ہمیں چاہیے کہ خود نیک رہیں اور نیکوں کے ساتھ رہیں. قال ذلک بینی و بینک, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان ہے. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی, آپ نے 2 میعادیں دی ہیں, 8 سال یا 10 سال. اب یہ میری مرضی ہے کہ 8 سال کی میعاد پوری کروں یا 10 سال کی جو پیریڈ ہے, مدت ہے, وہ پوری کروں. آپ کی خدمت میں 8 سال کروں آپ کی ملازمت, یا آپ کی ملازمت میں
10 سال کروں، اور اگر میں نے 8 سال ہی خدمت کی فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آپ مجھ سے کچھ مطالبہ نہیں کریں گے، کیوں 8 سال ہی خدمت کی یہ نہیں پوچھیں گے، میں چاہوں تو میں 10 سال کروں، نہ کروں تو کوئی مجھ پر گرفت نہیں ہوگی۔ فلا عدوان علیہ واللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا ذمہ اللہ پر ہے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا۔ مضطر خیر آبادی کا یہ شعر مشہور ہے۔ میرے والد ماجد، میرے شیخ طریقت، استاد شریعت حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی المعروف بخواجہ فقیر نواز علیہ الرحمت والرضوان، یہ شعر اکثر گنگنایا کرتے تھے اور اپنی تقریروں میں، اپنے مواعظ میں یہ شعر کوٹ کرتے تھے۔ مضطر خیر آبادی کا شعر ہے، بڑی شان کا شعر ہے۔ مضطر کہتے ہیں کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے کے لیے گئے کوہ طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیغمبری اور نبوت رسالت عطا فرمائی، اتنا بڑا عظیم منصب عطا فرمایا۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد پوری کی، ملازمت کی، اور 8 سال نہیں 10 برس کی ملازمت حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرما دیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ اب ان کی اجازت سے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے چلے، مدین سے چلے، پھر مصر کو جانے کا ارادہ ہے۔ وہاں ماں کی یاد آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بہن کی یاد آ رہی تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے مصر کا رخ کیا، ساتھ حضرت صفورہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے طور کی ایک طرف، کوہ طور توئے واؤرے طور ایک پہاڑ ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، وہاں جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑی پر تشریف لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرمائی ہے، اور توریت جیسی عظیم و جلیل آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ جو لکھی ہوئی صورت میں، ریٹن شیپ میں، لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پوری تورات لکھی ہوئی، ابتدا سے لے کر انتہا تک، تختیوں پر لکھی ہوئی، تختیوں پر لکھی ہوئی، کاغذوں میں نہیں، تختیوں پر لکھی ہوئی تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کوہ طور پر۔ وہاں سے وہ کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا نسخہ، تورات اب لے کر زمین پر آئے اور اپنی قوم کو تورات کی تعلیم دی، تورات کا درس دیتے رہے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، اپنی بیوی حضرت صفورہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام چل نکلے، مدین کو چھوڑا، راستے میں تھے۔ آنس من جانب الطور نارا، کوہ طور نامی پہاڑی جو ہے اس کے کنارے پر موسیٰ نے آگ دیکھی، آگ جل رہی ہے،
پہاڑ پر آگ جل رہی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں پہاڑوں پر آگ جل رہی ہوتی ہے. قال لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت صفورہ سے کہا امکثوا، تم ٹھہرو یہاں، تم رکے رہو. انی آنست نارن، میں نے پہاڑ پر آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، اس زمانے میں، ان وقتوں میں جب کوئی اہم خبر بستی والوں کو سنانا ہوتا تو کوئی آدمی یا 2-4 آدمی پہاڑی پر چڑھے جاتے، وہاں کی پہاڑی پر چڑھ جاتے اور جا کر آگ جلاتے. جب لوگ دیکھتے کہ پہاڑی پر آگ جل رہی ہے تو سب پہاڑی پر جمع ہو جاتے، تو وہاں خبر سناتے کہ فلاں خبر ہے، فلاں بات ہوئی ہے، فلاں واقعہ ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں جاؤں تو مجھے کوئی خبر ملے، اہم خبر ملے، میں وہ خبر لے کے آتا ہوں. او جذوۃ من النار، یا آگ کی ایک چنگاری ہی صحیح لے کے آتا ہوں. اگر کوئی خبر نہیں ملی مجھے تو آگ تو نظر آ رہی ہے، وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں. وہ رات جو تھی، موسیٰ علیہ السلام سردی محسوس فرما رہے تھے، سخت سرد رات تھی، اور حضرت صفورہ اس وقت حاملہ تھیں. حضرت صفورہ اس وقت حاملہ تھیں، تو لہٰذا ایام حمل میں سردی اور زیادہ سخت نظر آتی ہے پریگننسی پیریڈ میں. تو حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگ کی ایک چنگاری ہی لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس آگ کی گرمی حاصل کر لو. آگ جلا کر، تھوڑی آگ لے کے آؤں گا میں وہاں سے، ہم اسے بڑی آگ بنا لیں گے اسے جلا کر، اور اس آگ میں ہم جو ہے اپنی سردی کو کم کریں گے. اس آگ سے قریب ہو کر ہم جو ہے اپنے بدن کو تاپ لیں گے، گرمی پہنچا لیں گے، تاکہ تم بھی اور میں بھی گرمی حاصل کر لیں. تستلون فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ آیا آگ کے پاس، فلما اتاها، ہا کی ضمیر النار کی طرف ہے. جب موسیٰ آئے کوہ طور پر جلتی ہوئی آگ کے پاس آئے، نودیا، ندا کی گئی، آواز آئی، غیب کی آواز آئی. من، کہاں سے آواز آئی؟ من شاطئ الوادی الایمن، اس میدان کے اس میدان کی سیدھی طرف سے، سیدھے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، مبارک مقام سے آواز آئی، من الشجرہ، درخت سے. تو وہاں آگ جو جل رہی تھی، وہ آگ جو ہے درخت میں جل رہی تھی. دیکھیے آگ اور درخت تو ہرا بھرا ہوتا ہے، آگ اس میں کہاں ہوتی ہے؟ لیکن یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا کہ درخت کا درخت تھا اور اس درخت میں آگ جل رہی تھی، درخت میں آگ تھی. تو اس آگ سے، وہ آگ جو ہے، وہ درخت جو تھا میدان میں تھا، تو درخت میں سے درخت میں آگ تھی، آگ میں سے آواز آ رہی تھی. فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ، وہ اللہ کی آواز تھی، اللہ کی طرف سے آنے والی آواز تھی. من الشجرہ ان یا موسیٰ، درخت سے آواز آ رہی تھی، درخت سے آواز آ رہی تھی، لیکن وہ آواز درخت کی نہیں تھی، اللہ کی آواز تھی. کیا آواز تھی؟ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اللہ فرما رہا تھا کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی ہوں اللہ، سارے جہانوں کا رب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ہی ہوں اللہ. وان القی عصاک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وحی ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، بیچ میں جبرائیل علیہ السلام نہیں ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلی وحی سنتے ہیں بغیر واسطہ جبرائیل کے، سبحان. تو حضور کیا
اپنی ساری زندگی میں بغیر واسطہ جبرائیل کے سبحان اللہ اللہ کا کلام نہیں سنے تھے؟ سبحان اللہ بے شک سنا، بار بار سنا، اللہ ہی جانے کتنے بار سنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آ رہی تھی، وہ درخت طور سے آ رہی تھی، طور کے درخت سے آ رہی تھی، اور آواز تو درخت سے آ رہی تھی، آواز درخت کی نہیں تھی، اللہ کی تھی۔ درخت اس کا مظہر بنا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ درخت اس کا اللہ کے کلام کا مظہر بنا ہوا تھا۔ درخت سے جو آواز آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ میرے رب کی آواز ہے۔ سبحان اللہ اور رب صاف واضح طور پر فرما رہا تھا کہ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یقیناً میں ہی ہوں اللہ جہانوں کا، سب جہانوں کا رب، پروردگار، پالنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں فرمایا؟ تاکہ کوئی شک نہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے۔ تو جب ایک درخت سے، بے جان درخت سے اللہ کا کلام آ سکتا ہے، اور ایک بے جان درخت ان اللہ بول سکتا ہے، ان اللہ رب العالمین بول سکتا ہے، انی ان اللہ رب العالمین، صرف ان اللہ نہیں، انی ان اللہ رب العالمین، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک، سارے جہانوں کا پروردگار، رب۔ تو حضرت منصور حلاج نے کہا انا الحق، انا الحق، تو یاد رکھو وہ آواز منصور کے لب و دندان سے آ رہی تھی، وہ منصور کی آواز نہیں تھی، اللہ رب العزت کی آواز تھی جو منصور کے لب و دندان سے آ رہی تھی۔ جب ایک درخت ان اللہ کہہ سکتا ہے اللہ کی قدرت سے، تو منصور اللہ کی قدرت سے، اللہ کی حول و قوت سے کیسے ان اللہ، کیوں ان اللہ کہنے والے نہ بنے؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوں روا باشد ان اللہ از درخت، چوں روا باشد ان اللہ از درخت۔ جب ایک درخت ان اللہ کہہ سکتا ہے، میں اللہ ہوں کہہ سکتا ہے، جب ایک درخت کا ان اللہ کہنا، میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں کہنا روا ہے، کہ روا نبوت کہ گوید نیک بخت، ایک نیک بخت انسان، ایک سعید انسان، ایک اللہ کا محبوب بندہ، ایک اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ کیوں ان اللہ نہیں کہہ سکتا؟ اس کی زبان سے ان اللہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی زبان سے ان اللہ کی صدا کیوں بلند نہیں ہو سکتی؟ جس طرح ہم درخت طور سے آنے والی ان اللہ کی صدا کو اللہ کی آواز سمجھتے ہیں، درخت کو اس کا مظہر سمجھتے ہیں، اسی طرح منصور حلاج کی زبان سے نکلی ہوئی آواز ان الحق کو ہم اللہ کی آواز سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے والا اللہ ہے سمجھتے ہیں، ان الحق کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اور منصور کی ذات کو اور ان کے لب و دندان کو اس کا مظہر سمجھتے ہیں۔ قال ربی انی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ، اب یہ پیغمبری مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت یہاں مل گئی، اور اسی کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے ان القی عصاک، اے موسیٰ اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو جو تم نے ہاتھ میں لی ہے۔ یہ لاٹھی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیش علیہ السلام کے حصے میں آئی، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، آتے آتے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یہ لاٹھی پہنچی۔ یہ جنت کی لکڑی سے بنی ہوئی لاٹھی، حضرت آدم علیہ السلام کی میراث، یعنی ان کی یادگار، یہ حضرت میراث سے مراد ان کی یادگار، ان کے پاس جو لکڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، موسیٰ علیہ السلام کو ملی شعیب علیہ السلام کے توسط سے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لکڑی زمین پر ڈالو۔ فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی، وہ لاٹھی زمین پر ڈالی تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ حرکت کر رہا ہے، وہ لکڑی
لکڑی نہیں رہی، وہ لاٹھی نہیں رہی، کیا بن گئی؟ وہ لاٹھی ہی سانپ بن گئی، حرکت کرنے والا سانپ، لہراتا ہوا سانپ بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت میں لاٹھی ہے، سبحان نظر کیا آ رہی ہے لاٹھی، لیکن اب لاٹھی نظر نہیں آ رہی ہے، سانپ نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے جان چیز جاندار بن کر ظاہر ہو رہی ہے، تو کیا جاندار چیز بے جان چیز بن کر ظاہر نہیں ہو سکتی؟ جاندار چیز دوسری جاندار چیز بن کر ظاہر نہیں ہو سکتی اللہ کی قدرت سے؟ تو عرض کر رہا تھا فلما راہا تہتز کانہا جان، وہ لاٹھی جو ہے وہ لہراتا ہوا سانپ بن گئی۔ جب یہ منظر دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میری لاٹھی سانپ بن گئی، حرکت کر رہی ہے، انہی کی لاٹھی سانپ بن گئی، واللہ مدبرن، پیٹھ پھیر کے چلے موسیٰ علیہ السلام، وہاں سے ہٹ گئے اس مقام سے، اور پیٹھ پھیر کر منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ ولم یعقب، اور مڑ کر نہ دیکھا کیا حال ہوا لاٹھی کا، لاٹھی سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہوا، اور کیا کیا، وہ اس مقام سے پیٹھ پھیر کر نکل گئے۔ یا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، اقبل، سامنے آ موسیٰ، پلٹ کر آؤ، ولا تخف، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، تم امن میں رہو گے، یہ سانپ تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب میں ہوں تمہارے ساتھ اور تم سے ہم کلام ہوں، تم پر مہربان ہوں، تم کو میں نے نبوت سے نوازا ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو خدا ساتھ ہوتا ہے تو مخلوق سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ولا تخف انک من الآمنین، اسلک یدک فی جیبک، تو معلوم یہ ہوا اپنے ہاتھ کی لکڑی اللہ کے حکم سے سانپ بن سکتی ہے، پھر وہ سانپ نقصان نہیں پہنچاتا تو اللہ کے حکم سے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اور اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ، یہ میراکل عطا فرمایا کہ آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ سورج کی طرح چمکتا، سورج کی طرح چمکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور من غیر سوء، وہ کوئی عیب نہیں، یعنی وہ چمکنے والا ہاتھ کسی بیماری کی وجہ سے چمکنے والا ہاتھ نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت کا مظہر بن کر، معجزہ بن کر موسیٰ علیہ السلام کا وہ چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب، اور پھر موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لو، خوف دور کرنے کے لیے کہ ہاتھ اگر کسی کا سورج کی طرح چمکے تو بشری تقاضے کے تحت خوف دامنگیر ہو سکتا ہے، ڈر طاری ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ چمکے گا، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لو تو خوف جاتا رہے گا۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، تو یہ دو معجزے ہیں موسیٰ تمہیں جو تمہارے رب کی طرف سے ملے ہیں۔ ایک عصا کا معجزہ کہ عصا جب ڈالتے آپ زمین پر تو وہ سانپ بن جاتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا معجزہ کہ اپنا ہاتھ جو ہے گریبان میں ڈال کے نکالتے تو سیدھا ہاتھ اس گریبان میں ڈال کے نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا۔ یہ دو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد بھی اور معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دونوں معجزے لے کر تمہیں جانا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کے کوٹیئرس درباریوں کی طرف، اس کے وزیروں کی طرف۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں، اللہ کے احکام پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے جادہ مستقیم کو اپنانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ گناہ گار لوگ ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، وہ بے دین لوگ ہیں، کافر و مشرک لوگ ہیں۔ یہ دو معجزے لے کر تمہیں جانا ہے ان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے اس قتل کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے قتل عمدن نہیں کیا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں چاہتا تھا بھلائی، لیکن میرا ہاتھ جو پڑا خبتی پر، وہ خبتی اس دنیا سے چل دیا، تو شاید وہ مجھے قتل بھی کر دیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں، عبرانی بولتے ہیں، مجھ سے زیادہ فصیح زبان ان کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں، شاید میں نے واقعہ سنایا، موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں انگارہ جو ہے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار، میرے بھائی جو فصیح زبان بولتے ہیں، ہارون یہ بڑے بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہارون کو بھی آپ مولا نبوت سے سرفراز فرما دیجئے، ان کو بھی پیغمبری دے دیجئے، تاکہ وہ میرے ساتھ چلیں اور اپنی فصیح زبان میں فرعون سے مخاطب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح وہ میرے مددگار بن جائیں گے، میرے وزیر بن جائیں گے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان بولنے والے ہیں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِي، تو ان کو رسالت نبوت عطا، مجھے ان کو بھی رسالت اور نبوت عطا فرما، رسول بنا۔ یصدقنی، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، اپنی فصیح زبان میں کہیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ انی اخاف ان یکذبون، کہ اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا ساتھی نہ ہو، میرا مددگار نہ ہو، اور صرف میں جاؤں اور میں بلاؤں، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں، مجھے جھٹلا دیں، مجھے جھوٹا کہیں۔ قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اے موسیٰ تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے، تمہارے بھائی کو رسالت دے کر، تمہارے بھائی کو پیغمبری دے کر۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو سلطان عطا فرمائیں گے، غلبہ عطا فرمائیں گے، غالب کریں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ فرعون اور فرعونی تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے سبب۔ انتما ومن اتبعکما الغالبون، تم اور تمہاری پیروی کرنے والے، تمہیں فالو کرنے والے، تمہارے فٹ پرنٹس کو فالو کرنے والے ہی غالب رہیں گے فرعون اور فرعونیوں پر۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے جب آئے موسیٰ فرعون اور فرعونیوں کے پاس، بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، ہمارے معجزے لے کر، بینات، کیسی آیتیں، کیسی نشانیاں، کھلی ہوئی نشانیاں، معجزے کھلے ہوئے۔ قالوا ما هذا الا سحر، جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حق بات سنائی فرعون کو اور اس کے درباریوں کو، تو انہوں نے کیا کہا، فرعون نے اور اس کے درباریوں نے کیا کہا، ما هذا الا سحر مفترا، یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، یہ بناوٹ کا جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے یہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں، یہ جو جس دین کو یہ پیش کر رہے ہیں، یہ ایسا دین تو ہم نے ہمارے باپوں سے، داداؤں سے سنا نہیں۔ ہمارے جو اینسسٹرز ہیں، ہمارے جو پوروج ہیں، پرکھ ہیں، انہوں نے تو ہمیں نہیں کہا تھا ایک خدا کی عبادت کرنا، اور اس خدا کا نام اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ موسیٰ جس دین کو پیش کر رہے ہیں، یہ دین تو ہم نے ہمارے باپ داداؤں سے نہیں سنا، انہوں نے اس دین کو فالو نہیں کیا تھا، اور یہ خدا جسے بتا رہے ہیں ہمارے باپ داداؤں کا وہ خدا نہیں تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وقال موسیٰ ربی اعلم، وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کے آیا ہے تمہارے پاس، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت لے کے دنیا میں آتا ہے، لوگوں میں آتا ہے،
اللہ اسے جانتا ہے، کہ مطلب یہ کہ میں یقیناً اللہ کے پاس سے تمہارے درمیان ہدایت لے کے آیا ہوں، اور اللہ جانتا ہے اس حقیقت کو۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، میرا رب اس بات سے زیادہ واقف ہے کہ میرا رب اس بات کو خوب جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کا ہونے والا ہے۔ جو راستہ میں دکھا رہا ہوں، جس راستے پر میں چلتا ہوں، اس راستے کو اپنانے والوں کی آخرت ہے، اور جو میرا راستہ اپنائے گا نہیں، میرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ جس نے میرا راستہ اپنایا نہیں، اس کے لیے آخرت کا گھر نہیں، آخرت میں اس کے لیے تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم جو ہے مراد کو نہیں پہنچتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ تمام سلسلے والے جو ہیں، سلسلے عامریہ سے وابستگان جو ہیں، ان میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور آئندہ دیکھیں گے، اور ان میں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں کرم فرمائے، ان پر اپنے الطاف خصوصی کی بارشیں برسائے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد رحیمی شاہ عامری صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کلی عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔